الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام الرسول المصدق المصطفى الأمجد المكي المدني الأمي الحاشمي القرشي صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة حبيب إله العالمين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة من جميع ظالميهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلوات بآواز بلند پڑھیں. تو ہے خداوند عالم ہماری ان عظمت والے ایام میں گھروں کو چھوڑ کر اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں چھوٹے سے لے کر بڑے تک بیٹے گھر آباد گھروں کو تالے لگا کر اس مقام پر آنا اور ان کی یاد میں رونا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے تالے لگائے تھے. کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کریم مالک گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے بندے ہیں اور حسین کے عزادار ہیں. کریم مالک عظمت سید الشہداء کا واسطہ ہمارے گناہ معاف فرما. کریم مالک بانیان کی یہ محنت خرچ اخراجات جس نے بھی تھامے درہمے قدمے سخنے اس کار خیر میں حصہ لیا، کریم مالک اس کی ساری محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. حاضرین کی تمام حاجات پوری فرما. کریم اللہ جتنے مومن بیمار ہیں صدقہ اس بیمار کی بیماری کا جس کی بیماری کا نام غیرت ہے، کریم اللہ سب کو شفائے کامل و عاجل نصیب فرما. کریم اللہ جتنی جھولیاں بے آباد ہیں اس معصوم کی معصومیت کا واسطہ جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اللہ جانے سے شعبہ تیر کیسے برداشت کیا ہوگا. کریم مالک ان جھولیوں کو آباد فرما. کریم مالک رزق حلال واسع عطا فرما. کریم مالک جتنے مقروض ہیں ان کا قرض خزانہ غیب سے عطا فرما. کریم مالک سب دعائیں ایک طرف یہ ہماری دعائیں ہیں، یہ کریم اللہ تو نہ بھی پوری کرے تو تیری مرضی ہے. ایک دعا عظیم دعا ہے کریم مالک جو سبب
है इन दुआओं के कबूल होने का। करीम मालिक उस आका का जल्द ज़हूर फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए दिल की उन गहराइयों से जिनमें हुसैन रहता है, बायक ज़बान बुलंद आवाज़ सलावत पढ़ी। तवज्जो है। किबला उस वक्त तक मैंने आपकी समा फराशी करनी है जब तक किबला साहिबान पढ़ने वाले तशरीफ नहीं लाते। आज यकम मुहर्रम उल हराम। मैंने एक रिवायत पढ़ी है, उसी रिवायत से इब्तिदा करता हूँ। सरकार इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का इरशाद, सरकार फरमाते हैं, मन काना फी क़ल्बे तुरबतिल हुसैनिया फलबुकाउहु इस्मुल मुहर्रम। मौला फरमाते हैं कि जिसके दिल में हुसैन की कब्र हो, उसके रोने के लिए मुहर्रम का नाम काफी है। ये तो होगी रोने की बात। मुहर्रम सिर्फ दर से बुका देता है। बात थोड़ी सख्त है माजरत के साथ, क्योंकि ये दर से मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम सबसे बड़ी दर्सगाह है। इस मजलिस से अपने भी दर्स लेते हैं, बेगाने भी दर्स लेते हैं। इस मजलिस से मुसलमान भी दर्स लेते हैं, गैर मुस्लिम भी दर्स लेते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरा मौला मोहसिन इंसानियत है। जहां इंसानियत है वहां का दर्स देने वाली चीज मजलिस शब्बीर है। इंसानियत का दर्स देना है ना। इंसानियत की मेराज क्या है? इंसानियत की मेराज, इंसानियत की मेराज। एक वाकया नकल करता हूं। इंसानियत की मेराज, मासूमीन, चुने हुए, मखसूस, मुंतखब, मुंतजब, मुर्तजा, इस्तीफा, मासूम, इनके बाद बाकी सारे बंदे, बाकी सारे बंदे, बाकी सारे इंसान। और उन इंसानों में से इंसानियत की मेराज किसने की? मौला इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरा मौजू जो मुझे दिया गया है ना, वो है मोमिन क्या है। मोमिन क्या है? मोमिन किसे कहते हैं? कुरान की रूह से फरमान मुस्तफ़ा की सूरत में, फरमान हैदर कर्रार की सूरत में, फरमान आइम्मा अलैहिस्सलाम की सूरत में मोमिन किसे कहते हैं? ठीक है। मौला फरमाते हैं अलामात। किसी ने मौला से पूछा कि अलामात ज़हूर कायम की अलामात क्या हो, कायम ज़माना की। देखिए मेरी बात सुने, हम सारे शियाने अली हैं, ठीक है ना? बोलो तो सही। शियाने अली हैं, शियाने हुसैन हैं, ठीक है। इस वक्त जरूरत पता किस चीज की है? एक बात करने लगा हूं, अल्लाह जाने मैं पहुंचा पाऊं या ना पहुंचा पाऊं। बड़ी अजमत वाली बात है और सोचने वाली बात है। ये वो बात है जिसकी आरज़ू साबिकीन करते रहे। बड़ी अजमत वाली बात। इस वक्त जरूरत है शिया महदी होने की।
اس وقت کس کی ضرورت ہے؟ شیعہ قائم زمانہ کے شیعہ ہونے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے زمانے کا امام قائم ہے نا، جس کا ہے وہ نعرہ حیدری، جس کا قائم ہے۔ ہمارے امام 12 ہیں، ہم 12 کے قائل ہیں، نہ 13واں ہو سکتا ہے نہ 11 ہیں، امام 12 ہیں، اور 12 کا حکم ایسا ہی ہے جیسا پہلے کا، اور پہلے کا حکم ویسا ہی ہے جیسا مصطفیٰ کا، اور مصطفیٰ کا حکم ویسا ہی ہے جیسا خدا۔ ٹھیک، 12 امام، 12 اماموں میں سے ہم محبت کرتے ہیں مولا علی سے، ٹھیک ہے، امام حسن سے، امام حسین سے، امام سجاد سے، امام باقر سے، امام صادق سے، امام کاظم سے، امام رضا سے، امام تقی سے، امام نقی سے، امام عسکری سے، قائم زمانہ سے، سب سے کرتے ہیں، لیکن اس وقت وفاداری جو ہماری ہونی چاہیے وہ قائم کے ساتھ ہونی چاہیے، قائم کے ساتھ۔ امام اب آئے اس بات، امام فرماتے ہیں، امام کی علامات ظہور بیان کرتے ہوئے، بہت ساری علامات ظہور ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام نے ظہور کی علامتیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ قائم جو ہے وہ عاشورہ کے دن ظہور کرے گا، عاشورہ کے دن۔ یہ درس ہے کربلا کا۔ میں نے ایک دعا پڑھی ہے امام حسین علیہ السلام کی، انشاءاللہ ذکر کروں گا اس دعا کا، لیکن اس دعا کا ایک جملہ سن لیں۔ خدایا، امام فرماتے ہیں عاشورہ کے دن کی دعا ہے، 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے وہ فجر کی نماز جس کی اذان علی اکبر نے پڑھی تھی، اس نماز کے بعد مولا دعا کر رہے ہیں، اور مولا دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں خدایا قائم کا جلد ظہور فرما تاکہ میرے قاتلوں سے انتقام لے سکے۔ یہ امام کی دعا ہے، دعا کا انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ یہ درس ہے کربلا کا کہ قائم کا انتظار کرنا، قائم کا انتظار کرنا۔ سارا سال ہم محرم کا انتظار کرتے ہیں، محرم قائم کا انتظار کرتا ہے۔ ہم محرم کا انتظار کرتے ہیں، محرم قائم کا انتظار کرتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام علامات ظہور بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں 10 محرم کو امام کا ظہور ہوگا، اور وہ ظہور کہاں پر ہوگا؟ پاکستان میں، ہندوستان میں، ایران میں، عراق میں، شام میں نہیں، مکے میں۔ امام کا ظہور کہاں ہوگا؟ مکے میں۔ اور اعلان ایک منادی ندا دے گا الآن الظاہر القائم، اللہ اکبر۔ وہ کتنا عظیم منظر ہوگا کہ مومنین کے کانوں میں یہ رس گھول دینے والی آواز بلند ہوگی، او لوگو سن لو، اللہ کی آخری حجت کا ظہور ہو گیا۔ اللہ کی آخری حجت کا ظہور ہو گیا۔ جب یہ اعلان ہوگا سب سے پہلے مولا کے پاس جو پہنچیں گے مومن وہ 313 ہوں گے۔ یہ امام فرما رہے کتنے ہوں گے؟ 313۔ یہ الگ بات ہے، امام کے مطابق 313 یا ہمارے مطابق 313، یہ الگ بات ہے۔ 313 ہوں گے، لیکن کس طرح وہ پہنچیں گے؟ امام فرماتے ہیں چند قدم اٹھائیں گے، چند قدم اٹھائیں گے، چند قدم اٹھانے کے بعد اگلا قدم مکے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جس کے غلاموں کی یہ شان ہے کہ وہ برصغیر سے
قدم اٹھائے اور مکہ پہنچ جائے اس آقا کا کیا شک. وہ آقا کس شان کا مالک ہے, اس آقا کی کتنی عظمت ہے کہ جس کے غلام, اسے کہتے ہیں تیج العرض, مولا فرماتے ہیں ان کے لیے تیج العرض جو ہے وہ خداوند عالم آسان کر دے گا کہ وہ چند قدم اٹھائیں گے زمین سکڑ جائے گی, اس کے قدم لمبے ہو جائیں گے, وہ مکے میں جلدی پہنچ جائے گا, امام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا. اور امام نے بتایا, امام نے علاقے بتائے ہیں کس کس علاقے سے کتنے کتنے افراد جائیں گے, کس علاقے سے کتنے کتنے افراد جائیں گے. بس ایک بات کرتا ہوں, سب سے زیادہ امام نے فرمایا جو 313 میں سے سب سے زیادہ جس علاقے سے جس شہر سے جائیں گے وہ قم المقدس ہے. 38 افراد 313 میں سے 38 قم المقدس سے ہوں گے. قم کے علماء, قم کے عابد, قم کے زاہد وہ جائیں گے. اب وہاں سے امام مکے سے پہلا سفر کریں گے, مدینے آئیں گے. اور ایک اور معاملے جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی آبادی 7 عدد ہوگی. 7 عدد, 7 عدد. اب 7,000, 7 لاکھ, 7 کروڑ, 7 ارب, میرا خیال ہے کہ 7.5 ارب ہے اس وقت, کم و بیش اتنی ہی ہے. مطلب فرماتے ہیں کہ ان 7 عدد میں سے 5 مر جائیں گے, 5 مر جائیں گے. کچھ جنگوں کی وجہ سے, کچھ بیماریوں کی وجہ سے, یہ امام کا فرمان. کچھ جنگوں کی وجہ سے, کچھ بیماریوں کی وجہ سے. کتنا عظیم انتظام کیا ہے. مولا سے پوچھا گیا نا, مولا پھر بچے گا کون, مولا بچے گا کون. امام فرماتے ہیں ہمارے قائم اور قائم کے شیعہ. قائم اور قائم کے شیعہ بچیں گے, قائم اور قائم کے شیعہ بچیں گے, قائم اور قائم کے شیعہ بچیں گے. کتنا عظیم انتظام کیا ہے اللہ نے. دنیا میں اس وقت تم کثرت میں نہیں قلت میں ہو, جب قائم آئے گا کثرت بنا دی جائے. کثرت بنا دی جائے. اب جب کثرت بنائی جائے گی, قائم کے 313 کو لے کر مکے سے چلے گا. اب ایک اور جو ہے وہ اعتراض اور اشکال ہے کہ کیا مومن صرف 313 ہی ہوں گے, کیا مومن صرف 313 ہی ہوں گے؟ نہیں, ہم جیسے تو لاکھوں ہوں گے. امام صادق علیہ السلام سے اسی سائل نے, سوال کرنے والے نے پوچھا مولا وہ 313 کیسے ہوں گے؟ سرکار فرماتے ہیں اگر اصحاب پیغمبر میں دیکھا جائے تو ان 313 میں سے اصحاب پیغمبر میں سے صرف سلمان اصحاب قائم پہ پورے آتے ہیں. صرف سلمان اصحاب قائم پہ پورے آتے ہیں. مولا اور اگر سرکار نے فرمایا اگر اصحاب علی المرتضیٰ میں دیکھا جائے تو صرف مالک اشتر. اور پھر اگلا جملہ فرمایا اگر کربلا والوں میں سے دیکھا جائے تو ہر شخصیت قائم کا نمائندہ نظر آئے گی. اس لیے کہ کربلا والوں نے اپنے امام کے حکم کے سامنے سر تسلیم کب کیا, اپنے امام کے حکم سے سربابی. اس کا
کا مطلب ہے کہ جو اپنے امام کے حکم کو چھوڑ دے وہ قائم کا شیعہ نہیں. جو ہے جو امام کے حکم کو چھوڑ. میں بات آگے سے شروع کر لی ہے، میں نے جان بوجھ کے آگے سے شروع کی تھی کیونکہ میرا موضوع ہے مومن. موضوع ہے میرا مومن. شیعت سمجھ آئے گی تو مومنیت سمجھ آئے گی. شیعت کا پتہ چلے گا تو مومن کا پتہ چلے گا. مومن کا پتہ چلے گا تو متقین کا پتہ چلے گا. متقین کا پتہ چلے گا تو محبین کا پتہ چلے گا. محبین کا پتہ چلے گا تو معرفت الہیہ. یاد رکھیں، شیعہ پہلے ہے پھر مومن ہے. جب مومن ہوتا ہے تو علی امیر المومنین ہے. پھر متقین ہے، جب متقین بنتے ہیں تو علی امام المتقین ہے. اور اس کے بعد وہ پاتا ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے بندو، اے میرے رسول، ان سے کہہ دو اگر تم محب بننا چاہتے ہو مجھ محمد کی پیروی کر لو، اللہ کا محبوب بن جاؤ گے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ قبلہ تشریف فرما ہو گئے. ختم کروں چند جملے چند لمحے. امام مکے سے مدینے آئیں گے اور امام کا فرمان، امام صادق علیہ السلام کا فرمان متبین عالمین سے سنا، ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں وہاں پر مدینے میں آ کر امام روضہ رسول و بطول کی تعمیر کریں گے. سال گزر گئے، پہلے کہہ دیا کہ قائم آ کر بطول کے روضے کو تعمیر کرے گا. بطول کا گھر اجڑنے کے دن ہے. بطول کس بیوی کو کہتے ہیں؟ فاطمہ الزہرا کو. اس بیوی کو ہم اپنے مذہب میں اس بیوی کو بطول کہتے ہیں جس کے احترام میں اللہ کا رسول کھڑا ہو جائے. اللہ جانے ذہنوں تک میں بات پہنچا سکوں. میں بیوی کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ محرم کی تیاری اور وہ قبلہ سب پڑھیں گے، وہ ان کی ذمہ داری. میں تجھے چند جب حاضری لگوانا چاہ رہا ہوں نا. بی بی بطول ہم اپنے مذہب اسلام میں بطول اس بیوی کو کہتے ہیں نبیوں کا سلطان، نبی جس کے لیے اپنی عبا بچھا دے اور کہتا رہے لوگوں سن لو یہ میری صدیقہ بیٹی ہے، لوگوں یہ میری صدیقہ بیٹی ہے، میری طاہرہ بیٹی ہے. اللہ جانے وہ کیسے مسلمان ہوں گے تھے اور کیسے وہ ہیں جو آج بھی اس صدیقہ کی صداقت پہ انگشت اٹھا رہے ہیں. اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے جنہوں نے مبالغہ بھی دیکھا تھا، مصطفیٰ کا کھڑا ہونا بھی دیکھا تھا، جنہوں نے مصطفیٰ کا احباب بچھانا بھی دیکھا تھا، جنہوں نے در بطول پہ مصطفیٰ کا روک کر آیا تطہیر کا تلاوت کرنا بھی دیکھا تھا. اللہ جانے وہ کیسے مسلمان تھے جو کہتے رہے زہرا کوئی گواہ ہے، زہرا کوئی گواہ ہے. بس آخری جملے امام کی روایت پوری کروں. امام فرماتے پھر یہاں سے چل کر مولا قائم زمانہ کربلا آئیں گے.
ذرا سوچو تصور کرو محرم دیکھیں 10 محرم کو امام کا ظہور ہوگا وہاں سے الگ مدینے آئیں گے امیر کرنے کے بعد اب جو روایت کے جملے ہیں ان سے یہی محسوس ہوتا ہے چہلم کے قریب امام کربلا میں آئیں گے چہلم کے قریب امام کربلا میں آئیں گے اور رش ہوگا ہیبت نور الہی سے رستہ بنے گا جب رستہ بنے گا اتنے مجمع میں سے رستہ بنے گا امام کو کچھ جھک کر سلام کر رہے ہیں کچھ قدموں پر بوسہ دے رہے ہیں وہ عزادار قدموں پر بوسہ دے رہے ہیں وہ امام جب چلتے چلتے ذریعہ مبارک امام حسین علیہ السلام پہ پہنچیں گے اللہ اکبر یا اللہ وہ دن جلدی آئے کہ جب قائم امام کی زیارت کو کربلا پہنچے خدایا ہماری دعا قبول کر اللہ جانے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو وہ منظر دیکھیں گے لیکن میں ایک جملہ کہتا ہوں روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں اپنا ایک جملہ بھی نہیں کہہ رہا امام نے جب امام آئیں گے امام تربت کے قریب جائیں گے زری کا دروازہ کھل جائے گا امام تربت کے بالکل قریب جا کر ایک مرتبہ سلام پڑھیں گے سلام پڑھنے کے بعد اگلا صلاۃ المؤمنین بڑا درد بھرا جملہ ہے روایت کا کسی کو تکلیف دکھ پہنچے تو معذرت کے ساتھ مجھے آ گئی ہے روایت کو پڑھنا چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ باجاز امامت کے معجزے سے مولا قائم اپنے دونوں ہاتھ تربت حسین میں ڈالیں گے اور تربت حسین سے جب وہ ہاتھ باہر نکلیں گے نا ایک 6 ماہ کے بچے کو باہر نکال کے ایک جملہ قائم کہیں گے مسلمانوں مجھے بتاؤ اس بچے کا جرم کیا تھا